الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم و برادران عزیز، ایمان پر بات چل رہی تھی کہ اگر اس دور میں، اس حالات میں ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کیا، اپنے اعمال کو نہیں سنوارا، تو یہ حالات اور یہ ادوار ہم سے ہمارے ایمان کو چھین لیں گے۔ اور جب ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو پھر قرآن کریم کی یہ جو آیت جو ابھی تلاوت کی، پھر اس آیت کے مفہوم میں یہی ہوگا کہ اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ روز محشر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میں اپنی سزا کے بدلے اپنے بیٹے کو دے دیتا، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو دے دیتا، اپنے خاندان والوں کو دے دیتا، حتیٰ کہ دنیا میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمام میں دے دیتا اور میں اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جاتا۔ اب میرے بھائیوں غور کریں کہ انسان دنیا میں جو غافل ہوتا ہے، انہی وجوہات کی وجہ سے وہ غافل ہوتا ہے، انہی چیزوں کے ارد گرد پڑھ کر وہ غافل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بیوی بچے کے لیے ناجائز کاموں کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے، معاملات کو خراب کر بیٹھتا ہے، اپنے بھائی اور اپنے خاندان والوں کے لیے وہ ناحق باتوں میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو انسان جو کوتاہی اور غفلت میں پڑتا ہے وہ انہی لوگوں کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ لیکن کل جب ایمان مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی ناقدری ہونے کی وجہ سے جب یہ روز محشر میں کھڑا ہوگا مجرم بن کر، تو وہ ان تمام چیزوں کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جن کی وجہ سے وہ دنیا میں غافل رہا، کہ اپنے بیوی بچے اور اپنے بھائی، اپنے خاندان والوں کے لیے وہ ناجائز کاموں کے لیے بھی تیار ہو گیا، لیکن کل قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ یہ تمنا کرے گا کہ میں ان سب چیزوں کو داؤ پر لگا دوں اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا دور ہے، اپنے اعمال میں پیش رہنے کا، آگے رہنے کا یہ دور ہے۔ ایمان مضبوط نہیں ہوا، اعمال مضبوط نہیں ہوئے تو پھر انسان خسارہ پائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے، ایک دریا کے کنارے پڑاؤ کیا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرما لیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول سامنے پانی موجود ہے تو یہ تیمم کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم نہیں یہاں سے وہاں تک جانے میں زندگی ساتھ دے یا نہ دے، اس لیے میں نے احتیاطاً تیمم فرما لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد وہاں جا کر وضو کیا اور نماز بھی پڑھی۔ لیکن میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا کرنے کے لیے موقع بہ موقع محل اس طریقے کے تعلیم اور تربیت دیتے رہے۔ اگرچہ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تمام صحابہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کن کا ہے؟
اب صحابہ نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق کہا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرشتے ایمان کیسے نہیں لائیں گے جبکہ وہ تو نور سے بنے ہیں، وہ عرش کے جہاں کو دیکھتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہیں یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، انہیں اللہ نے جو حکم دے دیا ہے یہ اسی کے تابع ہیں، یہ اسی کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرشتوں کا ایمان اتنا عجیب نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پھر تو انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انبیاء کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے کہ وہ تو اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، ان کے پاس معجزات آتے ہیں، اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے گا؟ اس لیے انبیاء کا ایمان بھی عجیب نہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر ہمارا ایمان بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ تم نے تو میرا دیدار کر لیا، تم نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھ لیا، تم نے جبریل کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھ لیا، تم نے اللہ کی مدد و نصرت کو اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھ لیا، تو تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا ایمان عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے بعد میری امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے بعد سینکڑوں سال، میرے چلے جانے کے سینکڑوں سال بعد وہ اس دنیا میں آئیں گے، اور جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو نہ تو وہ اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کر سکیں گے، نہ وہ قرآن کو اترتا ہوا دیکھ سکیں گے، نہ وہ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ سکیں گے، نہ وہ اللہ کی مدد و نصرت کو اپنی آنکھوں سے بالکل ظاہری طور پر اترتے ہوئے دیکھ سکیں گے، لیکن جب علماء ان کے سامنے قرآن و حدیث اور میری باتوں کو پیش کریں گے تو وہ میری محبت میں بن دیکھے ان تمام چیزوں کو مان لیں گے۔ اللہ کے ہاں ان کا ایمان بڑا عجیب ہوگا۔ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور نہ ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا۔ قرآن تو ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن ہمارے سامنے کہاں اترا؟ اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کوئی بات سنی، لیکن جو خبریں ہمارے پاس آئی ہم نے بن دیکھے ان کو مان لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ بن دیکھے مان لیں گے، میری باتوں کو جب امت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ آنکھ بند کر کے اس پر عمل کریں گے، ان کا ایمان بڑا عجیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ رسول کو دیکھا ہے، اور نہ قرآن و حدیث کو دیکھا ہے۔ اس مشکات نبوت کو فیروزہ ہوئے آج 1400 سال کا عرصہ بیت چکا۔ آج ظلمت و فساد کا دور ہے، آج ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگ تیار ہیں، آج سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں، اس دور میں جو اپنے ایمان پر جمع رہے وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پانے والا ہے۔ یہ دور ہی ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا، یہ دور ہے ایمان پر ڈٹ کر چلنے کا، یہ دور ہے اعمال میں آگے آگے رہنے کا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ ایک ہوتی ہے نظر کی زندگی، ایک ہوتی ہے خبر کی زندگی۔ نظر کی زندگی سے مراد کہ آنکھوں نے جو دیکھا اس کو مان لیا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ 2 نمبری کام کرنے کی وجہ سے فائدہ بہت ہو رہا ہے۔ آنکھ دیکھ رہی ہے کہ اس طرح سے رشوت لینے سے بڑا فائدہ مل رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ملاوٹ کرنے سے بڑی آمدنی آ رہی ہے، اور وہ ان فائدوں کو دیکھ کر اس پر عمل کر لے، تو یہ ہے نظر کی زندگی۔ یہ نظر کی زندگی گزار رہا ہے۔ خبر کی زندگی کیا ہے کہ ایک شخص اپنے سامنے اللہ رب العزت کے حکموں کو رکھتا ہے،
اس کو یہ خبر ہے کہ اگر میں 2 نمبری کا کام کروں گا، اگر میں دھوکہ دوں گا، دھوکہ دے کے پیسہ کماؤں گا، اگر میں سامان میں ملاوٹ کر کے اگر میں مال کو کماؤں گا، ظاہری طور پر آمدنی آئے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، اور وہ اس خبر کو سن کر وہ رک جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے خبر کی زندگی گزارنے والا۔ وہ ان گناہوں سے رک گیا صرف خبری طور پر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس کو بھی کہتے ہیں ایمان کی زندگی گزارنا۔ بالفاظ دیگر کہ خبر کی زندگی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خبر کی زندگی سے مراد کہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو دین ملا ہے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر لیا جائے، اس پر چوں چرا نہیں کیا جائے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ جنت و جہنم کو دیکھا، اور ہم وہ تمام اعمال جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منع ہیں ہم اس کو کیے جا رہے ہیں کہ کہاں ہم نے جنت و جہنم کو دیکھا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو وہ دیکھے گا جو اس تصور کو آگے رکھتا ہے، نظر کی زندگی کو آگے رکھتا ہے کہ دیکھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، دیکھے بغیر نہیں مانتا، وہ اس کو مقدم رکھ کے زندگی گزارتا ہے، تو وہ دیکھے گا، ایک وقت آئے گا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، لیکن پھر موقع محل نہیں رہے گا، اعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ موت کے بعد جب وہ اپنی آنکھوں سے تمام نظارے دیکھ لے گا تو پھر وہ عمل کرنا چاہے گا، تو پھر عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ کہ جب دنیا میں عمل کا وقت تھا، بن دیکھے ماننے کا وقت تھا، تو اس نے دیکھنے کو ترجیح دی تھی کہ میں دیکھ کے مانوں گا۔ اب یہ یہاں پر دیکھ رہا ہے لیکن پھر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں، پھر وہ وہی آیت کے موافق وہ پھر تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیوی، بچے، اپنے بھائی، اپنے خاندان والوں کو دے دیتا اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی تمنا صرف تمنا رہ جائے گی۔ لیکن ایک خبر کی زندگی گزار رہا ہے، قرآن و حدیث کو وہ مان رہا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور ان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے جس میں قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہے، تو یہ خبر کی زندگی گزارنے والا ظاہر میں تو اس کو نماز سے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، نہ اس نے جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، لیکن یقین رکھ رہا ہے کہ ہاں نماز پڑھنے سے مجھے فائدہ ملے گا، اگرچہ دنیا میں نہیں لیکن یقینی طور پر آخرت میں مجھے فائدہ ملے گا، وہ اس طور پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نجات پانے والا ہے اور اس کے لیے پھر جنت تیار ہے، لیکن ماننا پڑے گا، ماننا شرط ہے، یقین کرنا ہے ہمیں۔ اسی کو ایمان کی مضبوطی کہتے ہیں، ایمان نام ہے یقین کا۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اس یقین ایک نظر کی زندگی اور ایک خبر کی زندگی پر میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ جادوگروں سے مقابلے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہر طرف سانپ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف عصا ہے، وہ ایک لاٹھی ہے، اب آس پاس سانپ موجود ہے۔ عقل سے پوچھیں کہ اس حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہے گی کہ موسیٰ تیرے پاس صرف لاٹھی ہے، اب تجھے کرنا کیا ہے، اس لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لے اور جو سانپ قریب آئے اس کو لاٹھی سے مارتا چلے جا، اس کے سر پر لاٹھی مارنا، اس کو کچل کر رکھ دینا۔ اس طرح سے اگر تو نے کیا تو نجات پا جائے گا۔ اللہ سے پوچھا، اے اللہ اس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، ان القی عصاک، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجیے۔ اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے کہ لاٹھی کو زمین پر نہ ڈالنا، یہ تیرا آخری سہارا ہے، اگر لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، انہوں نے تو وہی کام کیا جو اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی زمین پر لاٹھی کو ڈالا تو وہ ایک اژدہا بن گیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو نگل گیا۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کی زندگی پر عمل نہیں کیا، خبر کی زندگی پر عمل کیا۔ نظر کی زندگی کیا تھی کہ اس
لاٹھی کو نہ چھوڑتے اور اس لاٹھی سے تمام سانپوں کو کچلتے چلے جاتے۔ خبر کی زندگی، خبر کیا تھی کہ اللہ کی طرف سے خبر یہ تھی کہ اس کو زمین پر ڈال دو، عقل کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارے سامنے کوئی سانپ آ جائے اور ہمارے ہاتھ میں لاٹھی ہو تو کوئی ہم سے یہ کہے کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، ہم کیا کہیں گے؟ میں بیوقوف ہوں کیا جو زمین پر لاٹھی کو ڈالوں؟ میں اس لاٹھی سے اس سانپ کو ماروں گا۔ یہ ہے عقل، یہ ہے نظر۔ لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو پھر اس نظر کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، پھر خبر کی زندگی کی ویلیو رہتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے، آگے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا، وہ منظر دیکھا کہ آگے تو دریائے نیل ہے، ہم پھنس گئے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، تو ان کے منہ سے نکلا قال اصحاب انا لمدرکون۔ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب کیا بنے گا، اب تو ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان کا جو امتحان ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا ان معی ربی سیہدین، انہوں نے کہا کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بیگانہ نہیں چھوڑے گا۔ اب عقل سے پوچھیں کہ اس حالات میں کیا کرنا چاہیے، تو عقل کہے گی کہ سامنے پانی کا دریا ہے، پیچھے انسانوں کا دریا ہے، ان دونوں کے درمیان تم ہو اور تمہارے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہے۔ اب تمہیں کیا کرنا ہے، اس لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرو، اس طرح سے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے حکم آیا انضرب بعصاک البحر، کہ اس لاٹھی کو پانی پر ڈالیے۔ اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے کہ ارے لاٹھی کو پانی پر ڈالنے سے کیا ملے گا، پانی پر مارنے سے کیا ملے گا؟ اگر ماننا ہے تو فرعون کے سر پر مارو، پانی پر مارنے سے کیا فائدہ؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہی خبر، اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اس پر عمل کیا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو پھر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو وہ راستہ پھوٹ گیا، پہاڑ کی طرح ایک راستہ پھوٹا کہ دائیں طرف کا پانی دائیں طرف چڑھ گیا، بائیں طرف کا پانی بائیں طرف چڑھ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 12 قبیلوں کے حساب سے 12 راستے پھوٹے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر کی زندگی کی وجہ سے، خبر کے راستے پر عمل کرنے کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، اور فرعون اور اس کی پوری قوم وہ غرق ہو گئی۔ یہاں پر بھی نظر کا راستہ تو یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کا مقابلہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، خبر ہوئی کہ نہیں، تمہیں اپنے عصا کو پانی پر مارنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا، یعنی خبر کی زندگی کو اختیار کیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو دریا سے لے کے آگے نکل گئے، وادی تیہا میں پہنچے تو وہاں پر پانی نہیں۔ اب پوری بنی اسرائیل، پوری قوم پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا، اب یہاں پر پانی نہیں، اب یہاں پر کیا بنے گا؟ اب عقل سے پوچھے تو عقل کہے گی کہ آپ کے پاس اس عصا کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں، اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس لاٹھی کو پکڑیے اور اس سے گڑھا کھودنا شروع کر دیجیے، شاید پانی نکل آئے، لیکن آہستہ آہستہ احتیاط سے کھودنا کہ کہیں یہ لاٹھی ٹوٹ نہ جائے۔ اگر یہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو پھر جو آخری سہارا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عقل سے پوچھا تو عقل نے یہ کہا، اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ انضرب بعصاک الحجر، اس لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ اب یہ کیا معاملہ، کہیں پانی پر ماریے، کہیں پتھر پر ماریے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہی کیا جو اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس عصا کو، اس لاٹھی کو پتھر پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ گیا۔ تو میرے بھائیوں،
آپ غور کریں، ان مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ جو نظر کی زندگی ہوتی ہے وہ ناکامی کی طرف لے جاتی ہے، اور خبر کی زندگی سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اور کفار جو ہیں یہ نظر کی زندگی پر عمل کرنے والے ہیں، کفار نظر کی زندگی پر عمل کرتے ہیں، اور مسلمان مومن یہ خبر کی زندگی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو خبر کی زندگی پر عمل کرے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش نہ آئے، اللہ کی طرف سے امتحان نہ آئے۔ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، اور خصوصی طور پر مسلمانوں پر تو امتحان آ کر رہے گا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا یہ انسان یہ گمان کرتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یقیناً ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسانوں کے درمیان کھرے اور کھوٹے کی پہچان کر رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم پر آزمائش نہ آئے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر ہم پر اتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، اتنے امتحان آ رہے ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی؟ آج انسان شکوہ شکایت کرنے لگ جاتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے لیکن حکومتیں دوسروں کے پاس ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے پیسہ دوسروں کے پاس ہے، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے عہدے دوسروں کے پاس ہیں۔ تو پھر اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو جب ان کے لیے جنت ہے تو انہیں جنت کا مزہ ملے گا، اور ہمارے لیے قید خانہ ہے تو قید خانہ بھی ہمیں ملے گا۔ ہمارے لیے حدیں، ایک حد ہے، اس حد سے ہم تجاوز کریں گے تو پھر شیطان ہمیں اچک لے گا، اور اچک کے وہ سیدھے جہنم کے راستے پر لے کے جائے گا۔ اس حد کے اندر رہیں گے تو جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ پھر جنت میں محل بھی ہیں، حوریں بھی ہیں، وہ تمام چیزیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، وہ تمام چیزیں ملیں گی، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت اور یہ ادوار اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال میں پختگی کریں کہ اعمال میں ہم بہت شکست کھا رہے ہیں، نماز میں ہم پیچھے، جتنے بھی اراکین ہیں ہم اس میں پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھی اگرچہ ہم نے جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم قرآن و حدیث پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہم نمازوں میں شکست کھا جائیں۔ اس طریقے سے یہ جمعے میں جس طریقے سے پوری مسجد نماز کے لیے بھرا جا رہی ہوتی ہے، یہ فجر میں کیوں نہیں بھرتی، یہ ظہر میں کیوں نہیں بھرتی، عصر میں کیوں نہیں بھرتی، مغرب اور عشاء میں کیوں نہیں بھرتی؟ صرف جمعے میں ہی وہ ایک پورا طبقہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہر جگہ پوری مسجد لبالب بھری جا رہی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، فجر میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا کیا حال ہے؟ اس طریقے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ میرے بھائیوں، غور کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔